بات ہے، لیکن بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر فرقہ باطلہ کے پیچھے تمہیں کوئی نہ کوئی حکومت، طاقت، اقتدار کرنے والے کھڑے مل جائیں گے، لیکن ویشالی والوں 1450 سال کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، یہ وہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے جو بادشاہوں کے دربار میں نہیں پلا، اس نے بادشاہوں کو بھی پالا ہے، فقیروں کو بھی پالا ہے۔ حکومتیں اس مسلک میں پلتی رہی ہیں، یہ کبھی بادشاہوں کا بھی مسلک ہے، فقیروں کا بھی مسلک ہے۔ یہ وہ مسلک ہے کہ بادشاہ بھی اس کے غلام رہے ہیں، فقیر بھی اس کے غلام رہے ہیں۔ یہ تمہارا وہ مسلک جس مسلک پر تم کھڑو، جسے مسلک اہل سنت والجماعت کہا جائے، اس مسلک پر تم کھڑے ہو۔ یہ اولیاء کا مسلک، صوفیہ کا مسلک ہے، جس کی نمائندگی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے۔ اور کس طرح فرمائی؟ فرمایا سب سے پہلے تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدہ بگڑ گیا، عقیدے کا پتہ نہیں چلا، تو ظاہر ہے کہ جس کا الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلے ایمان کا ذکر ہے، عقیدے کا ذکر ہے۔ اگر استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس 15-20 منٹ اور بچے ہیں، آپ سنیں گے یا ختم کر دوں؟ سن رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنا ہوگا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ ولیوں کی نقل کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن نقل کرنا آسان کام ہے، اس پر دعویٰ کرنا آسان کام ہے، لیکن جب دلیل مانگی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ لمبا کرتا پہن لیا، ایک خانقاہ کا گنبد بنا لیا، اور صاحب بیٹھ گئے، آپ جو ہے وہ لوگوں کو مرید کرنے، لوگوں کو داخل سلسلہ کرنے، یہ نقل ہے ولیوں کی۔ دیکھنا ہوگا کہ اس کا عقیدہ اور عمل دونوں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ اگر عقیدے اور عمل میں کوئی ایک چیز بھی گڑبڑ ہے تو پھر ناقل تو کہلا سکتا ہے، اصل نہیں کہلا سکتا، ولی نہیں کہلا سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ دعویٰ کرنا آسان کام ہے۔ دیکھو، دعویٰ کرنے والوں نے نبی کے زمانے میں دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا یا نہیں کیا؟ نبوت کا دعویٰ کیا نا، لیکن آپ کو معلوم ہے مسلمہ کذاب کہ اس کے یہاں اس کا تخت لگا تھا، تو ایک عورت کو پکڑ کر لے آئے جو کانی تھی، اس کو لا کر کے کہا کہ مکے کا نبی ٹوٹی ہوئی آنکھوں کو جوڑ دیتا ہے، تو بھی نبی ہے تو اس کی آنکھ کو جوڑ دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سن رہے ہیں یا نہیں؟ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ کرنا آسان کام ہے، لیکن اس پر دلیل لانا، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کام مکے کا نبی لوگوں کی ٹوٹی ہوئی آنکھیں جوڑ دیتا ہے، یہ صحیح کی حدیث ہے نا۔ حضرت قتادہ بن نعمان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے پپوٹے کٹ گئے، آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھ نکلوا کیوں نہیں لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کانا کہیں۔ حضور نے لعاب دہن نکالا، آنکھ پر لگایا، اسے اندر ڈھکیل دیا۔ میں نے شارحین کو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جب حضرت قتادہ بازار سے چلتے تو لوگ پکار کر کہتے ہیں قتادہ تیری بائیں آنکھ سے زیادہ تیری داہنی آنکھ خوبصورت ہے۔ وہ پکار کر کہتے کیوں نہیں خوبصورت ہو؟ بائیں آنکھ فرشتوں نے لگائی ہے، داہنی آنکھ میرے مصطفیٰ نے لگائی ہے، مجھے بائیں آنکھ سے زیادہ داہنی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے کیونکہ میرے آقا نے لگایا۔ تو اس سے کہا مسلمہ کذاب سے کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو مکے کا نبی لوگوں کی آنکھ جوڑتا ہے، تو بھی جوڑ دے۔ اس کو پتا چلا کہ دعویٰ کرنا آسان کام ہے، لیکن اس پر دلیل لانا یہ ایک مشکل امر ہے، یہ ایک پریشانی کا کام ہے۔ اس لیے لوگ دلیل کے پیچھے نہیں جاتے۔ نمرود نے کیا کہا تھا؟ نمرود نے کہا دعویٰ کیا نا خدا ہونے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ میرا خدا وہ جو مردوں کو زندگی، زندوں کو موت دیتا ہے۔ اس نے ایک ایسی حرکت کی پرائمری درجے کے بچوں والی کہ ایک پھانسی والے کو آزاد کر کے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھو میں نے وہ کام کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو اس کی عقل تو بالغ نہیں ہوئی ابھی۔ تو آپ نے اس کے سامنے ایک بات پیش کر دی، کہا تو خدائی کا دعوے دار ہے، میرا خدا وہ ہے جو
سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبو دیتا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا۔ اس کو پتا چلا کہ دعویٰ کرنا آسان کام ہے لیکن دلیل لانا بولو مشکل کام، دلیل لانا مشکل کام۔ دعویٰ کر لیا جائے گا، نقل کر لی جائے گی، لیکن دلیل اس پر لانا یہ ایک مشکل کام۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو بات بتانا چاہتا ہوں اس پر دلیل لانا مشکل کام ہے، ایسے دلیل نہیں آتی۔ مسیلمہ کذاب نے مرتا کیا نہ کرتا، اس کی آنکھ پر پھونکا، اور جب پھونکا میں نے پڑھا ہے کہ اس کی دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی۔ توجہ ہے؟ اس عورت کی دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں اہانت، ما فوق الفطرت، خرق عادت۔ کوئی چیز اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، نبی کے آنے سے پہلے ظاہر ہو اسے ارہاسات کہتے ہیں، وہی چیز کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اسے کرامات کہتے ہیں، وہی چیز کسی مومن نیک صالح کے ہاتھ سے ظاہر ہو اسے معونت کہتے ہیں، وہی چیز کسی جادوگر کے ہاتھ سے ظاہر ہو شعبدہ کہتے ہیں، وہی چیز کسی بددین بے دین کے ہاتھ سے ظاہر ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، وہ کام بنانے چلے کام بگڑ جائے، اس کا نام اہانت رکھا جاتا ہے۔ یہ اہانت ہے، کام بنانے چلا تھا اللہ نے کام بگاڑ دیا، وہ ایک آنکھ ٹوٹی تھی ایک اور ٹوٹ گئی۔ پتا چلا دعویٰ کرنا آسان کام ہے لیکن دلیل لانا مشکل کام۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک بہت اونچی ٹوپی والا آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعویٰ کرتا تھا۔ آپ سب نے وہ تو دیکھا ہے، دعویٰ کرنا آسان کام ہے لیکن دعوے پہ دلیل لانا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں حیران ہوتا ہوں اگر کوئی خانقاہ میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کی ذات سے بغض رکھے، خانقاہ میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا گنبد ہضم نہ ہو، میں کہتا ہوں خانقاہ میں بیٹھنے والے تمہارے دعوے کو دلیل کی زبان کسی اور نے نہیں بریلی کے تاجدار نے عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فتنہ پرور عالموں کو جانے کیوں تکلیف ہے، بے خبر دانشوروں کو جانے کیوں تکلیف ہے، بڑے بڑے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیوں تکلیف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں کسی خانقاہ کا مذاق نہیں اڑاتا، اس لیے کہ میری عادت نہیں ہے کہ نقلی لوگوں کو دیکھ کر اصل لوگوں کا انکار کروں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تمہارے پاس دلیل موجود نہیں ہے تو دلیل تو بریلی کے تاجدار نے فراہم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس شخص سے بغض، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس انسان کو حضور کے دین سے محبت ہے، حضور کے دین سے پیار ہے، جسے دین سے پیار، جسے اپنے منصب سے پیار ہو، جسے اپنی سرپنچی سے، اپنی چودھریائی سے، اپنے پیر ہونے سے صرف پیار ہو، اس کی بات نہیں کرتا۔ جس کو دین سے پیار ہو، دیکھو اپنے منصب سے پیار انسان کو ایسا ڈباتا ہے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اپنے منصب سے پیار، سب سے مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے بعد اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، منصب سے زیادہ نبی کے دین سے پیار ہونا چاہیے، ورنہ منصب سے پیار تو ابو جہل کو بھی تھا۔ ابو جہل کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ کعبے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کہتا تھا کہ یہ جو دین لائے ہیں یہ دین سچا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کہا ایمان لاؤں گا تو سرداری کہاں بچے گی، ایمان لاؤں گا تو سرداری تو چلی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتا چلا دین کو پسے پشت ڈالنا سرداری کی وجہ سے یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، اور دین کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا یہ صدیق اکبر کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی دین کے نام پر منصب قربان کر دے، دین کے نام پر آن بان شان عزت قربان کر دے، بلکہ اگر قربان کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو تو بریلی کے تاجدار سے سیکھے جو اس طرح طریقہ دیتے ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے۔ یہ انہوں نے نظریہ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
ساری زندگی جو دین پر دلائل، اولیاء اللہ کے مزارات پر، قبوں پر، گنبدوں پر، مینار پر دلائل قائم کرتا رہا، چادر پر، گاگر پر، اگربتی پر، موم بتی پر، خانقاہ کی رسم و روایات پر جو دین کی دلیل پیش کرتا رہا ہے، اس اعلیٰ حضرت سے اگر کسی کو بغض پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اسے اپنے منصب سے پیار ہے، دین سے پیار نہیں ہے۔ اگر دین سے پیار ہوتا نبی کے سچے عاشق کا احترام کرتا اور کبھی نہ اس کے بارے میں بغض رکھتا، بلکہ پلٹ پلٹ کر کہتا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں، یہ اس کا نعرہ بن جاتا۔ لیکن اس سے بغض کا مطلب اچھا غیر تو غیر ہیں، یہ اپنوں کی بات ہے، کس بات کا ٹینشن ہے؟ غیروں کی طرف دیکھو تو وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک فتنہ پرور کا نام ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں تمہاری عدالت میں یہ بات رکھتا ہوں، میں نے انبیاء علیہ السلام کے جو ہے وہ نمائندوں کا، ان کی امت کے اولیاء کا تذکرہ پڑھا ہے، انبیاء کا تذکرہ پڑھا۔ آپ سورہ یاسین شریف پڑھیے، آپ کو ملے گا کہ دو لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے بن کر انطاکیہ کی طرف گئے، ان کو انطاکیہ کے بادشاہ نے کیا کہا؟ کہا یہ تو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں جو ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں آ گئے ہیں۔ اس کی ایک دو مثال نہیں ہے، جب کوئی حق کی بات کرتا ہے، جب کوئی اچھی اور سیدھی سچی بات کرتا ہے، دنیا کے بدترین لوگ اسے فتنہ پرور کہہ کے اس کے ناموس اور اس کی عزت پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کی عدالت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور لائیو یا جو ہے وہ بعد میں جو سنیں گے ان کی عدالت میں بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ تم اعلیٰ حضرت کو فتنہ پرور کہتے ہو تو مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ فتنہ کس نے پھیلایا ہے؟ اللہ کو جھوٹا کہنے والے فتنہ ور ہیں، فتنہ پرور ہیں، یا اللہ اکبر اللہ کو سچا کہنے والا فتنہ پرور ہے؟ مجھے بتاؤ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کہنے والا فتنہ پرور ہے، یا یہ کہنے والا کہ سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے؟ کیا یہ فتنے کی زبان ہے؟ اللہ اکبر، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، کیا یہ فتنہ پرور کی زبان ہے؟ اللہ اکبر، کبھی کہتے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا یہ فتنہ پرور کی زبان؟ ساری زندگی بریلی کی ایک چٹائی پر جس کا مزاج یہ تھا کہ منو مکنج خمولی کے نگنج دروے، جس منو چند کتابیں و دوات و قلم ہے، اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ فتنہ پھیلانے والا، خدا کی قسم اس نے سنیت کو دلیل کی زبان فراہم کی ہے۔ اگر سنی بن کر زندہ رہتے ہو تو تمہیں یہ فرض پہنچتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام ادب کے ساتھ لیا کرو، احترام کے ساتھ لیا کرو، اس لیے کہ اس نے وہ دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ جانتے ہیں کہ آج ہم یا مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ بعض اوقات ہم تفسیر پڑھ کر آتے ہیں، اصول حدیث پڑھ کر آتے ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اس بات سے ایگری کرے نہ کرے، جب تک اعلیٰ حضرت کی ذات کو ہمارے ہاں پڑھ نہیں لیا جاتا، خدا کی قسم فیضان علم میسر نہیں آتا، نہیں آ سکتا۔ کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ جس پر ہم تفسیر پڑھ کر آئے، جلالین پڑھ کر آئیے، حدیثیں پڑھ کر آئیے، لیکن عقدے آپ حل نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ حل ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے بعض رسائل سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں، اعلیٰ حضرت کو دور سے دیکھا ہے، غور سے نہیں دیکھا، قریب سے نہیں دیکھا۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں جو ہے وہ رقص سے، وجد سے روک دیا، ہماری خانقاہ کی رسم ہے وجد کرنا، اور وجد سے انہوں نے روکا۔ میں نے کہا کب روکا، کہاں روکا، اور اگر کہیں روکا تو کہیں اجازت بھی تو دی، کہاں اجازت دی؟ میں نے کہا تم دنیا میں رقص اور وجد کرنے کی بات کرتے ہو، میرا امام عشق کی اس منزل پر فائز ہے جہاں رقص کا وجد کا تصور نہیں، اس منزل پر وجد کی بات کر گیا، کہتا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے حب سلم صدائے، سبحان اللہ، آؤ وجد کرنا ہے، تم بھی وجد نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار سرکاری، انہوں نے سجدہ محبت سے روک دیا۔ میں نے کہا ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اگر تم نے اس مرد قلندر کو غور سے پڑھا ہوتا تمہیں پتہ چلتا کہ اگر سجدے سے روکا ہے تو اللہ اکبر کہیں اس کا کوئی راستہ بھی بتایا ہے۔ کہا کیا راستہ بتایا؟ میں نے کہا آؤ میں بتا
بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے سجدہ محبت کا راستہ کیا بتایا. کیا بتایا؟ میں نے کہا کہتے ہیں اے شوق دل گر یہ سجدہ ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو اور آگے برداشت نہ کر سکے تو کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. اور آگے کہتے بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف جو کیا اچھا کیا پھر کو کیا جو کیا اچھا کیا پھر. آپ کہتے ہیں انہوں نے کوئی طریقہ نہیں بتایا. وہ مرد قلندر میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کہا مشن اعلیٰ حضرت بیان کریں لیکن میری حیثیت نہیں ہے میں ان کا مشن بیان کر سکوں نہ وقت اتنا ہے کہ میں اس پر کوئی بات کر سکوں. اس لیے میں نے ڈائیورٹ کر دیا اس تقریر کو شعر و شاعری کے روح سے کہ آپ شاید اس طرح سے کوئی بات سمجھ سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھو گے. انہوں نے عقیدے پر جو دلائل فراہم کیے ہیں اس پر توجہ کرو غور کرو. ولیوں کے اندر تمہیں دیکھنا ہوگا ان کا عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل ٹھیک ہو. اگر عمل ٹھیک نہیں ہے ختم کرنا ہے حضرت یہ بولنا ہے تھوڑی دیر نہیں آپ جب حالانکہ 1:30 بج گیا ہے میں بولتا ہوں تھوڑی دیر. عمل عقیدے پر بات کی. عمل اگر ٹھیک نہیں ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون عمل ٹھیک نہیں ہے تو بھی اس کے ارد گرد نہ بھٹکو. علم کے ساتھ ضروری نہیں کہ علم آئے تو عمل ٹھیک ہو جائے. علم ذریعہ ہدایت ہے خود ہدایت نہیں. توجہ ہے تو ضروری نہیں کہ علم آئے تو عمل اچھا ہو جائے. اس لیے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ بار بار ہمارے علماء کیوں کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ اکبر وہ علماء اور وہ عالم جو علماء کا عالم ہے استاذ العلماء ہے اور روشن خیالوں کا استاد ہے جسے دنیا عارف رومی کہتی ہے. وہ کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بنتا جب تک اسے کوئی شمس تبریز نہ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ علم تمہارے عمل کو سدھار دے جب تک کہ تمہارا کوئی مصلح نہ ہو, جب تک کہ تمہارا کوئی شیخ نہ ہو, جب تک کہ تم پر کسی ولی کی نظر نہ پڑ جائے. یہی وجہ ہے کہ مدرسے سے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں, کسی شیخ کی انہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں شیخ کی کیا ضرورت ہے, میں نے 8 سال بخاری پڑھی ہے, 8 سال ترمذی بیضاوی پڑھی, اب مجھے شیخ کی کیا ضرورت ہے. میں کہتا ہوں تو نے زیادہ پڑھا ہے یا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے زیادہ پڑھا تھا؟ تو نے زیادہ پڑھا ہے اللہ اکبر یا حضرت بابا فرید نے زیادہ پڑھا تھا؟ تو نے زیادہ پڑھا ہے یا حضور محبوب الہی نے زیادہ پڑھا تھا؟ تجھے کیا پتا کہ ولیوں اور شیخ کی ضرورت کتنی ہے؟ اگر یہ بات جاننا ہے تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے پوچھو. ان کے ماموں یا ان کے کزن بردر حضرت نجیب الدین القدامہ المقدسی الحنبلی کہتے ہیں کہ میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو لے کے غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا. پیر کی ضرورت کسی کو اوش سے لے کر دلی لاتی ہے, پیر کی ضرورت کسی کو سمنان سے جو ہے وہ پنڈوا شریف لاتی ہے, پیر کی ضرورت کسی کو لکھنؤ سے دلی لے جاتی ہے, پیر کی ضرورت تو کہاں کہاں گھماتی ہے. پیر کی ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ پیر کو تلاش کرتا ہے اور پیر کو وہی تلاش کرتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. تمہیں پیر کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کسی فیلڈ میں انتخاب ہی نہیں. اگر چاہتے ہو کہ لوگ کہتے ہیں صاحب اولیاء نے کیا خدمت کی ہے, علماء خدمت کرتے رہے ہیں, علماء کی خدمات ہیں, یہ جماعت وہ جماعت صاحب اتنا بڑا کام, اتنا بڑا مدرسہ, اتنا بڑا دارالعلوم کسی صوفی نے تو نہیں بنایا, کسی ولی نے نہیں بنایا, یہ تو علماء نے بنائے ہیں. میں کہتا ہوں میں تمہاری اس بات کا ڈیٹیل میں جواب نہیں دینا چاہتا, بس اتنا کہنا چاہتا ہوں خدا کی اس کائنات پر, ہند کی اس سرزمین پر مجھے کوئی جماعت, کوئی مدرسہ, کوئی ادارہ دکھاؤ کہ جس نے ایک نظر اٹھائی ہو تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے چھوڑ دیا ہو. تم نہیں دکھا سکتے. وہ اللہ کا ایک ولی ہے دنیا جسے غریب نواز کہتی ہے, خواجہ ہند الولی سلطان الاولیاء, اس کی ذات ہے. پتا چلا کہ عالم ہونا الگ بات ہے اور ولی ہونا الگ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس امت کے اولیاء میں رجال میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری فرماتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر اس آیت کے ذیل میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, فرمایا کہ
اس امت کے رجال میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے، فرمایا رجالو هذه الامت اکثر ارشادا واقوا تاثیرا فی الناس بالجذب الی اللہ سبحانہ وتعالی، کہا اس امت کے رجال میں وہ تاثیر ہے کہ جتنا یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں پچھلی کسی امت میں لوگوں کے پاس یہ تاثیر نہیں ہے جو اس امت کے اولیاء میں موجود ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لوگ ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ میں نے پڑھا حضور غوث الاعظم کی تاریخ زندگی میں ایک ایک مجلس میں 50-50 ہزار یہودی ایمان لاتے ہیں۔ شذاذ الزام کے اندر حضرت امام احمد ابن حنبل کی تاریخ زندگی میں لکھا ہے کہ جس وقت امام احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھا، ان کے جنازے کو دیکھ کر 2 لاکھ یہودی ایمان لائے۔ جی کے کیا خطاب کرنا ہے، پتا چلا مردان خدا زندگی میں بھی خطاب کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی خطاب کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم ان اولیاء کی سیرت کو اختیار کر لیں تو ہمیں لوگوں کو گھسیٹ کر پکڑ کر انہیں سبحان اللہ کہنے پر، انہیں پیسہ دینے پر مجبور نہیں کرنا ہوگا، بلکہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ یہ خود پیدا ہو سکتا ہے۔ اس امت کی یہ اسپیشلٹیز ہیں، اگر کوشش کی جائے تو اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے، محنت کی جائے لوگوں کو اپنے قریب کر کے ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، ان کو رشد و ہدایت کے سامان فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جس کے آپ قریب ہو رہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا عمل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ تو ولیوں کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے، وہ عمل بھی، ان کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ ان کے مریدوں نے کہا حضرت آپ خود اتنے بڑے ولی ہیں، اور بایزید بستامی کے بارے میں یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ فرمایا گیا کہ ان کا مرتبہ ایسا ہے ولیوں میں جس طرح فرشتوں میں حضرت جبریل امین کا مرتبہ ہے، اولیاء میں حضرت بایزید بستامی کو وہ مرتبہ حاصل ہے۔ اگر کوئی اختلاف کرے گا تو اس کے اپنے ذوق کے مطابق وہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات میں نے عرض کر دی۔ آپ مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں آؤ اللہ کے ایک ولی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ مریدوں کو ساتھ لیا، لے کر نکلے، پتہ چلا پہلے پیران کرام اولیاء بھی ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے تھے، لیکن اب تو ملاقات نہیں کر سکتے نا ایک دوسرے سے۔ وہ کیوں ملاقات نہیں کر سکتے؟ ولی ایک ولی ہے، دوسرا ولی ہے، اس دونوں ولی آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اللہ کے دوست ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کی تعریف نہیں بیان کی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم نہیں کہا؟ لیکن آپ دیکھیں صاحب، ایک پیر صاحب ہیں، میں ان پیروں کو نہیں کہہ رہا ہوں جو ہماری جماعت کے اچھے پیر ہیں، میں ان کا ٹارگٹ ہے میرا جو نقلی اور نام نہاد ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے صاحب میرے پیر کو ایسا کہہ دیا، میں تمہارے پیر کو، اگر تمہارے پیر کے اندر یہ کوالٹیز ہیں تو پھر تمہیں غور کرنا چاہیے اور تمہارے پیر کو بھی غور کرنا چاہیے۔ لیکن میں کسی سچے پیر کا منکر نہیں، میں پیروں کا تلوا پینے، دھو کر پینے والا آدمی ہوں۔ اللہ اکبر صاحب، ایک پیر وہ دوسرے سے مل نہیں سکتے، کیوں نہیں ملتے؟ کیا ٹینشن ہے، کیا کشاکشی ہے صاحب؟ ٹینشن یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مرید دوسرے پیر کے پاس میں جاؤں، میرا بیل توڑ کر کہیں جو ہے وہ دوسرے پیر کا مرید نہ ہو جائے۔ پتہ چلا کہ میرے ملنے کے چکر میں سلسلہ ارادت کا نقصان ہوتا رہے۔ یہ اسی ٹینشن کو ختم کرنے کا نام ولایت ہے، اسی گہما گہمی کو ختم کرنے کا نام ولایت ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ولیوں کا معیار کرتا لمبا ہونے سے نہیں ہوتا، دیکھنا ہوتا ہے ان کا عمل کیسا ہے، ان کا دل اور دماغ کیسا ہے، ان کا اللہ اکبر اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے۔ لیکن ہماری قوم کو اس سے مطلب نہیں، وہ تو دیکھتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پیر کے فالوور کتنے ہیں۔ اب تو معیار یہاں تک گھٹ گیا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ صاحب وہ عالم ہے یا نہیں ہے، متقی ہے یا نہیں، وہ دیکھتے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہمارے پیر صاحب کے جتنے فالوور ہیں دوسرے کے پیر کے اتنے فالوور نہیں، اس لیے میرا پیر سچا ہے۔ اگر حق کا یہ معیار قرار پائے گا تو سارے بالی ووڈ والے پیر بن جائیں گے، یاد رکھنا۔ اگر یہ حق کا معیار قرار پائے گا سارے اسپورٹ والے آپ پیر بن جائیں گے، یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ اس
اس کے ماننے والے کوئی نہ ہو، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، لیکن اللہ نے اس کی نظر میں وہ اثر دیا ہو کہ اگر وہ نظر اٹھا کر کسی پر نظر محبت ڈال دے تو وہ کسی کو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بناتا ہے، کسی کو بایزید بستانی بناتا ہے۔ پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پر نظر محبت ڈالے تو پھر اسے کہاں سے کہاں پہنچا دے، یہ مطلب ہوتا ہے پیر کا۔ آپ جانتے ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان تشریف لائے تو ایک نوجوان لڑکا مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ پڑھ رہا ہے، اٹھ کر کے دوڑ کر آیا، حضرت کے قدموں میں گر گیا، کہا حضور میں کب سے انتظار میں تھا کہ قطب ملے تو میں آپ سے مرید ہوں۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام فرید ہے۔ کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہا نافع پڑھتا ہوں۔ کہا اللہ تمہیں نفع دے، لیکن میں یہاں مرید نہیں کروں گا، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا علاقہ ہے۔ دیکھو توجہ کرنا، میں ولیوں کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں۔ کہا یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا علاقہ ہے، میں یہاں بیعت نہیں کروں گا، اگر یہاں بیعت ہونا ہے تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے بیعت ہو، اگر مجھ سے مرید ہونا چاہتے ہو تو دلی آنا، دلی میں مرید کروں گا، یہاں مرید نہیں کروں گا۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں یہ اصول و ضوابط و قواعد و قانون آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ سب ایک علاقے میں جس میں پیر صاحب ایک پیر کام کر رہا ہے، دوسرا پیر اسی میں انٹری لیے پڑا ہے کہ کسی طرح اس کے مریدوں کو چھین کر میں یہ پیروں کی پہچان نہیں ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ میں نے یہ بات پڑھی ہے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ۔ اچھا دوسرا بھی جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ وہ دوسرے نے کیسے انٹری لے لی ہے، اس کو کیسے بھگاؤں یہاں سے، وہ کیسے آ گیا ہے، کیسے نکالوں، کیسے ہٹاؤں، وہ ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ میں نے پڑھا ہے بزرگوں کے قول میں کہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسانوں میں کتوں کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ توجہ کرنا، قرب قیامت انسانوں میں کتوں کی صفت پیدا ہوگی۔ کہا کتوں کی صفت کیا مطلب؟ کہا کتوں میں صفت یہ ہوتی ہے کہ ایک کتے کے علاقے میں اگر کوئی دوسرا کتا داخل ہو جائے، دوسرا کتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اسے بھونک بھونک کے باہر نہ بھگا لے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میں اللہ اکبر پیروں کے قدموں کو سر پہ رکھنے والا انسان ہوں، لیکن پیر بن کے جو دین کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرے گا اس کا گلا اسی طرح گھونٹا جاتا رہے گا، چاہے اسے اچھا لگے یا اسے برا لگے۔ لیکن یہ ایک حقیقی بات ہے، یہ کنڈیشن نہیں بن گئی، یہ کتوں کی صفت ہے، وہ اپنے علاقے دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کہ اس کو کسی طرح نکالو۔ کتوں کی ایک اور صفت ہے، وہ اپنے دوسرے کتے کے منہ میں ہڈی دیکھ لیں، وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک وہ اس سے چھین نہ لیں۔ یہ صفت انسانوں کے اندر پیدا ہو رہی۔ توجہ سے سننا، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد آپ اس پر کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک طالب علم ہوں اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ اس بات سے انحراف نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقی بات ہے۔ چھینتے ہیں، یہ کتوں کا طریقہ ہے، لیکن ایک اور بھی کتوں کی صفت ہے، بتا دوں۔ کتے رات بھر جاگتے ہیں، فجر میں سو جاتے ہیں، یہ بھی انہی کا طریقہ ہے۔ یہ بھی صفت کسی کے اندر ہو، اس کو بھی ختم کرو، کیونکہ موضوع آپ نہیں ہے، موضوع ولیوں کی ذات چل رہی ہے اور اس وقت نقلی پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات کر دی کتوں میں اسی لیے برکت نہیں ہے، وہ رات بھر جاگتے ہیں اور فجر کے وقت سو جاتے، آرام کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے اندر یہ صفت ہو اس کو ختم کرو، فجر میں اٹھا کرو۔ فجر میں اٹھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، دماغ حاضر ہوتا ہے، فجر میں اٹھنے سے آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، رزق صرف دال چاول کا نام نہیں، رزق میں آپ کی عمر بھی آتی ہے، صحت بھی آتی ہے، علم بھی آتا ہے، تقوی بھی آتا ہے، یہ سارا کچھ ہے جو آپ کو صبح میں ملتا ہے۔ آپ اس وقت سو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کی عمر دیکھو، 40 سال پہنچتے پہنچتے نوجوان مر جاتا ہے، قبرستان بھرے پڑے ہیں 30-35 سال کے نوجوانوں سے۔ یہ کوئی مرنے کی عمر ہے؟ عمر سے برکت چلی گئی، کیونکہ صبح میں اٹھنا نصیب نہیں، عمر سے برکت جا رہی ہے۔ ولیوں سے قریب آؤ گے، یہ صفات، یہ برکات تمہیں ملیں گی۔ تو بہرحال وقت میرا زیادہ ہو رہا ہے، مجھے ٹرین بھی پکڑنا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور عمل دونوں ٹھیک ہوتا ہے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ جو لا ہے نا اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کی بعض آیتیں
ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں دوسرے حکم سے، لیکن اس کے جسٹ بعد کہنا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے شیخ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دوستی کا قانون کبھی نہیں بدلا جائے گا، جو قانون اس نے بنا دیا ہے وہی قانون قیامت تک چلتا رہے گا۔ کوئی چاہے کہ ہم نیا قانون بنا لیں، یہ پرانا ہو گیا، اب ولایت کا قانون بدل گیا ہے، کیونکہ پہلے ولی عبادت کر کے ولی ہوتے تھے، اب ہم 5 انگوٹھی پہن کے ولی ہوں گے۔ کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں، اس کے کلام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ جس طرح پہلے ولایت کا قانون تھا وہی قانون قیامت تک چلتا رہے گا، چاہے 10 چادریں اوڑھ لو، 20 چادریں اوڑھ لو، 25 اوڑھ لو، 5 انگوٹھیاں پہن لو، قانون بدلنے والا نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو عقیدے کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں درست ہوتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی، اخروی زندگی میں بھی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اتنی بات میں نے کر لی ہے، اور یہ سب مجھ سے بڑے لوگ ہیں، اور میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے انسان کچھ ایسی بات کر جاتا ہے جو شاید اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کو اس وقت درگزر کریں کہ اس سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی، اور اگر کوئی چھوٹا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں سے کبھی حسد نہ کرے کہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کوئی غلطی کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من دونه ولا يحقر من تحته، انسان اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک وہ اپنے بڑوں کا حسد نہ چھوڑ دے، اپنے چھوٹوں کو حقیر جاننا نہ چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، یہ جامع جو ہے وہ یہ بزم میں ہے، جامع جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، سب اپنی جگہ بے مثال ہیں۔ میں نے جو بات کی ہے، اگر مجھ سے کوئی کم علمی میں غلطی ہو گئی ہو، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کمیٹی والوں کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ جیسے حقیر کو آپ کے سامنے اتنی دیر بیٹھایا، مجھے کچھ سنانے، آپ کو سننے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بزم کو قبول فرمائے، میرے آنے جانے کو، سبھی علماء کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہر حادثات پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ تو سن رہے تھے بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ وما علینا